قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دی روز در بستان سراہما طوطیان خوشنوا دی روز در بستان سراہما طوطیان خوشنوا گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلبلیں بے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کہتی تھی سب باہم گفتگو کشف الدجا بجمالی قمریاں ہیں ذوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ چڑیاں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ زور سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اقوال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آمال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد اللہم صلی علی محمد وعلی احباب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی صدیق محمد اللہم صلی علی محمد وعلی فاروق محمد اللہم صلی علی محمد وعلی عثمان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی قرآن محمد
اللہم صلی علی محمد وعلی اعلان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی بیان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وعلی تقی محمد وعلی زکی محمد وعلی ولی محمد اللہم صلی علی رأس محمد اللہم صلی علی اشعار محمد اللہم صلی علی امامت محمد اللہم صلی علی عیون محمد اللہم صلی علی جبین محمد اللہم صلی علی کتفین محمد اللہم صلی علی اذنین محمد اللہم صلی علی یدین محمد اللہم صلی علی رجلین محمد اللہم صلی علی ظہر محمد اللہم صلی علی ظہر محمد اللہم صلی علی اخفاء محمد اللہم صلی علی اظہار محمد اللہم صلی علی فجر محمد بدر محمد اللہم صلی علی ظہر محمد اللہم صلی علی عصر محمد مغرب محمد عشاء محمد اللہم صلی علی صیام محمد اللہم صلی علی صلاة محمد اللہم صلی علی زکاة محمد اللہم صلی علی نوافل محمد قوافل محمد اللہم صلی علی حسنین محمد اللہم صلی علی وزیرین محمد اللہم صلی علی نقباء محمد خلفاء محمد عتقاء محمد اللہم صلی علی فرمان محمد اللہم صلی علی اعلان محمد اللہم صلی علی فجر محمد بدر محمد اللہم صلی علی سبت محمد اسبات محمد اولاد محمد اللہم صلی علی ازواج محمد احباب محمد اولاد محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آ جاؤ ہم سلام بھی پڑھ لیتے ٹھیک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اساں سلام پڑھنے ہیں گاندے نہیں، سلام پڑھنے ہیں گاندے زور نال بولے۔ سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم گاتے نہیں۔ ہمارا درود بھی آسمان سے آیا ہے، ہمارا سلام بھی آسمان سے آیا ہے۔ نہ ہم درود ہندوستان کا پڑھتے ہیں، نہ سلام ہندوستان کا پڑھتے ہیں۔ ہم درود بھی وہ پڑھتے ہیں جو اوپر سے آیا ہے، ہم سلام بھی وہ پڑھتے ہیں جو زور سے بولو۔ نماز پڑھتے ہو نا سارے؟ زور نہ اللہ توفیق دے پڑھتے ہو؟ عقیدے کی بات سمجھا دیتا ہوں، پلے پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ اللہ اکبر یہ نماز ہے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ بیٹھ کے؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، کھڑے ہو کے بیٹھ کے؟ زور سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کھڑے ہو کے پڑھتے ہو؟ زور سے۔ یہ اللہ کی حمد ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری کبریائی بھی کھڑے ہو کے کرو، میری حمد بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، کھڑے ہو کے پڑھتے ہو بیٹھ کے؟ اللہ کیوں فرمایا میری تعریف کھڑے ہو کے کرو؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللہ فرماتے ہیں میری توحید اور میری وحدانیت بھی کھڑے ہو کے کرو، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں میری تسبیح رکوع میں کرو، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ ایک حدیث میں آیا ربنا ولک الحمد، ایک حدیث میں آیا اللہم ربنا ولک الحمد، ایک حدیث میں آیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فیہ۔ میرے پاک نبی نماز پڑھا رہے ہیں، جب ربنا لک الحمد کا وقت آیا، پیچھے سے ایک دیوانہ صحابی زور سے کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی نے سجدہ کیا، صحابی نے سجدہ کیا، سلام پھیرا، میرے پاک نبی نے نمازیوں کی طرف منہ کر کے پوچھا وہ کون تھا دیوانہ جس نے زور سے کہا تھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ؟ وہ ڈرتا ڈرتا دیوانہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ڈر نہیں، تو نے ایسا جملہ پڑھا ہے میں نماز میں دیکھ رہا تھا 70 فرشتے اللہ کے تیرے اس جملے کا ثواب لکھنے میں لگے ہوئے تھے، میری نماز پوری ہو گئی، ثواب پورا نہیں لکھا گیا۔ فرمایا ربنا لک الحمد، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے بولو، میری تعریف کھڑے ہو کے کرو، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کہتے ہیں میری تسبیح سجدے میں کرو، ایسے ہی نا اللہ اکبر۔ ہم بیٹھ گئے دوسری رکعت میں، اللہ کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، کھڑے نہیں ہونا، اگر کھڑے ہو جاؤ گے سجدہ صاف پڑ جائے گا۔ اللہ جی میں کیا کروں؟ فرمایا پہلے تو میری تعریف کر، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہن میرے نبی تے سلام پڑھن دا ویلا آیا ہے، میریاں تعریفاں کھلو کے کری، میرے نبی تے سلام پڑھن دا ٹائم آیا، ہن بے کے پڑھی سلام کھلو کے نہیں ہونا۔ بہ جا، تسی بھی نماز پڑھ دیو میں بھی پڑھنا، علماء کو لو سنیا جیڑا کھڑا ہو گیا سجدہ صاحب آ گیا، غلطی کر بیٹھا ہے، اللہ جی کیوں کراں؟ فرمایا میریاں تعریفاں کھلو کے، میرے نبی تے درود تے سلام دا ٹائم آیا، ہن ادب نال بہ جا۔ لڑائی ختم، تسی کھلو کے پڑھ دیو سلام بہ کے، یہ سلام بھی آسمانہ تو آیا ہے، یہ آسمان بھی، تواڈی نماز ساری آسمان تو آئیے، بولو بے شک۔ اللہ دی قسم ہے اسی جتنی نماز پڑھنے ہیں ساری اتو آئیے۔ ہن سلام پڑھ لینے ہیں، کوئی گل نہیں، اسی سلام بھی پڑھنے ہیں لیکن اسی پڑھنے ہیں گاندے گاندے رل مل کے، بورڈاں تے نہیں لکھنے ہیں، سڑکاں تے نہیں لکھنے ہیں، اسی پڑھنے ہیں تے پڑھ دے بھی بولو نا، مزہ نہیں ہے میں بول رہے ہیں، تسی تے پتہ نہیں افطاری ہے کہ کچھ کھا کے آئے ہو، سو پکوڑے سموسے آپ تے کھاندے ہی کچھ نہیں ہے، تاں بھی میں زور لا رہے ہیں تسی بول دے ہی نہیں، سہری ہے تسی پراٹھے کھانے میں سکی روٹی کھانی ہے۔ سلام پڑھیے، ناراضگی مک جائے، جڑے لوگ گا دیں جی یہ سلام ہی نہیں پڑھ دے تے درود ہی نہیں پڑھ دے۔ التحیات للہ، ہائے 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 ہائے، آکھو سبحان اللہ۔ تھوڑا جہا سمجھاندہ جاواں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جس ویلے گئے نا،
اللہ کو گئے گئے کون لے گیا؟ کون آکو اللہ لے گیا؟ کون لے گیا؟ گالی مک گئی یہ لے جان والا اللہ تے سونا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا آپ معراج کو کیسے مانتے ہیں؟ فرمایا ایک لحظے میں جبریل اوپر سے نیچے قرآن لے کے آ سکتا ہے، اللہ بھیج سکتا ہے، جبریل آتا ہے، اگر اتو آ سکتا ہے تو سونا تلو اللہ چاہے تو نہیں لے جا سکتا، او لحظے چاہ جا سکتا ہے تو ساڑھا نبی لحظے میں چوتے نہیں جا سکتا۔ ایک جملے جڑے نے حضور دے ہیں جی میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پوچھے ہو اس نے ملک صاحب تقریر سن رہے ہو نا؟ ملک آصف ساڑھا بھتیجا ہے، سونا یار یارانو ملن آندا ہے، سجن سجنوں کو لاندا ہے، بیلی بیلیاں کو لاندا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آندا ہے، تو جو میرے کو لائے ہیں میرے واسطے کی تحفہ لے کے لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ زور نالا کو صلی اللہ کنجوسی نہیں کرنی، زور فرمایا اللہ تینوں ہے تے کسے شے دی لوڑ نہیں، پر ایو جا تحفہ لے آیا جڑے تیرا دربار اچ کوئی نہیں، ہر شے تیرے کو لوئے، ہر شے دا مالک تے خالق تو ہیں، لیکن اللہ کچھ چیزاں ایسیاں ہیں جڑیاں چیزاں تو پاک ہیں۔ التحیات للہ، اے حضور تحفہ پیش کر اللہ میں اپنی قولی عبادتاں دا ڈھیر لے کے تیرے دربار تحفہ بنا کے لے آیا، قولی تعریفاں زبان دیاں تعریفاں التحیات للہ، اللہ میں تیرے واسطے پنڈ بن کے لے آیا، گڑھ بن کے لے آیا، تیرے تے واجب کوئی نہیں کسے دی تعریف کریں، یہ تو کر دے میں تیری شان، تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، اے میرا سونا اللہ جیوے میں تو میریاں تعریفاں کیتیاں ہیں، میری امت دیاں تعریفاں کیتیاں ہیں، میرے صحابہ دیاں تعریفاں کیتیاں ہیں، میری اہل بیت دیاں تعریفاں کیتیاں ہیں، تو نہ بھی کردہ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، لیکن اساں ساریاں تے تیری تعریف کرنا واجب تے فرض ہے، وہ ساریاں تعریفاں دیاں گڈھاں بن کے میں تیرے دربار چ لے کے آیا، التحیات للہ۔ اللہ نے پوچھا ہو سی میرا سونا ہور کی لے آیا ہے، اے میں قبول کر لئی، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا دوسرا تحفہ والصلوات، آئے آئے آج تو انہوں نماز سمجھا دینا، والصلوات والصلوات، آئے حالے بھی نہیں سمجھے ہو، التحیات للہ، تحیہ وہ ہوتا ہے جو زبان سے ہو، والصلوات سر سے لے کر پیروں تک جو پورا جسم کرتا ہو، اللہ بدنی عبادتاں دا بھی ڈھیر گڈاں بن کے میں تیرے دربار چ لے کے آیا، اج تائیں میں کسے دے اگے انج نہیں کیتا، اج تائیں میں کسے دے اگے ہاتھ بن کے کھلوتا نہیں، اللہ اج تائیں میں کسے دے اگے سر نہیں جھکایا، اللہ اج تائیں میں کسے دی نظر تیرے سوا نہیں منی، نیاز نہیں منی، خیراتاں تیرے سوا کسے دے نا دیاں دتیاں نہیں، اللہ جتنیاں بھی میرے جسم وچوں عاجزیاں نکل آنیاں وہ ساریاں دیاں ساریاں گڈھا بن کے
تیرے دربار چ لے کے آیا. اللہ تو کسے دے اگے جھکن والا نہیں, ساری دنیا تیرے اگے جھکن والی ہے. اللہ ساری دنیا تیرے کولوں منگن والی ہے, تو کسے کولوں منگن والا نہیں. اللہ اے ساریاں عاجزیاں میں تیرے دربار چ لے کے آیا, قبول کر لے. اللہ فرمایا قبول کیتیاں. ہن اگلی گل تسی سنو. اللہ نے آکھا میرا نبی ہور کی لے آیا ہے, فرمایا والطیبات کی جو التحیات للہ والصلوات, اگے والطیبات والطیبات والطیبات. اللہ جی میں ہن تئی بکرے بھی دتن تے تیرے نام دے, چھترے بھی دتن تے تیرے نام دے, دیگاں بھی دتیاں تے تیرے نام دیاں, چاول بھی دتن تے تیرے نام دے, پلا بھی دتن تے تیرے نام دے, دودھ بھی دتن تے تیرے نام تے, حلوے بھی دتن تے تیرے نام تے, کھیراں بھی دتیاں تے تیرے نام دیاں. اللہ میں زردے تے پلاواں بھی دتن تے تیرے نام تے. والطیبات والطیبات. اے میرا اللہ اج تائیں چاول دا ہک دانا کسی بابے دے نام تے نہیں دتا, کسے پیر دے نام تے نہیں دتا, کسے دربار تے ون کے نہیں دتا, کسی حضرت دے پیر دے نام تے نہیں دتا. والطیبات, اللہ جو کچھ دتا ہے, زور نال جو کچھ دتا ہے تیرے نام تو دتا ہے. اللہ دے پاک نبی حالے چپ نہیں ہوئے, ادھروں اللہ بولے السلام علیکہ. سونا جے تو ایو جیاں چیزاں لے کے آیا ہے جیڑیاں میرے دربار چ کوئی نہیں, اج میں بھی تینوں وہ چیز دینا جیڑی میرے دربار تیرے سوا کسے ہور نو نہیں دتی ہے. السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ. اے میرا نبی نا تے سلام دا ہے, لیکن اصل گل وے ہن کسے نے بھی خیر لینی ہے, جد تک تیرے دربار تے نہ آسی او دی جھولی وچ خیرات میں بھی نہیں پانی. آیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, چھوٹی جی سورت. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت والے دن حوض کوثر تجھے دوں گا. دوسرا معنی یہ ہے ہر خیر, ہر نیکی, ہر رحمت, ہر برکت, ہر بھلائی, ہر اچھائی میرا نبی میں تیرے قدماں تے ڈھیر کر دیتی ہے. ہن جینوں لینی ہو سی او تیرے کولوں لونا سی. السلام علیکہ, زور نال بولو السلام علیکہ ایھا النبی. ہائے 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 السلام علیکہ, زور نال مزہ نہیں آ رہا. نبی کے نو آکھ دن پتہ نہیں مانا کرتا جاؤں. نبی او نو آکھ دن جے دے سر تے میرے رب دا ہاتھ ہوئے. نبی او نو آکھ دن جے دا ہاتھ رب دے ہاتھ وچ ہوئے. نبی او نو آکھ دن زبان تے او دی ہوئے, لیکن زبان تے بولن والا رب ہوئے. نبی او نو آکھ دن آئے ہائے جیدہ ہاتھ رب دے ہاتھ وچ ہوئے. سمجھ آئیے؟ تسی مارکیٹ جان لگے سویرے سبزی لین واسطے, چھوٹے بچے ضد کی تھی ابا جی میں بھی نال جاواں گا. ابے نے آکھیا پتر اوتھے رش بڑا ہوندا ہے, رکشے تے موٹر سائیکل بڑے ہوندے, ہو سکدا ہے تو کدھرے گم ہو جاویں. اماں آکھ دیے نانا بچہ ضد کر رہا ہے نال لئی جاؤ. اماں بچے نو آکھ دیے ابے دا ہاتھ پھد کے رکھی,
کدرے ادھرے ادھر نہ ہو جاویں ابا بھی بچے دا ہاتھ پھد کے بازار جاندا ہے اے بچہ مضبوطی نال کدرے کیلے دے چھلکے تے پہ تیرا پیر آ جاوے تو پھسل کے گر جاویں میرا ہاتھ مضبوطی نال پھد کے رکھی پھر بھی ڈر ہے بچے دا ہاتھ ابے دے ہاتھ چو چھٹ جاوے بچہ گم ہو جاوے یا گر جاوے اس واسطے کہ بچے دا خیال ابے دا خیال کدے ادھے جا سکتا ہے کدے ادھے جا سکتا ہے بچے نو ہاتھ وچ پھد کے ابا رکھدا ہے اللہ بھی اسی طرح کردا ہے اے میرا سونا میں تینوں چن کے بازار مکے دیاں گلیاں وچ بھیجیا ہے مدینے دیاں گلیاں وچ بھیجیا ہے عرب دی دھرتی تے بھیجیا ہے ساری دنیا دے انساناں واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے او نہ ہووے تیرا پیر کدے ادھے ہو جاوے تیرا پیر کدے ادھے ہو جاوے میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ وچ رکھنا میرا خیال تے کدرے جا بھی نہیں سکدا ساری دنیا میری مٹھی وچ میرا نبی اسے واسطے تو میرا نبی ہے تیری اکھاں تے بھی پہرا میرا ہے تیرے کناں تے بھی پہرا میرا ہے تیرے سینے تے بھی پہرا میرا ہے تیری نماز تے بھی پہرا میرا ہے تیری خیرات تے بھی پہرا میرا ہے تیرے روزے تے بھی پہرا میرا ہے تیرے حج تے بھی پہرا میرا ہے تیرے طواف تے بھی پہرا میرا ہے سبحان اللہ کو تیری شادیاں تے بھی پہرا میرا ہے تیرے گھر تے بھی پہرا میرا ہے اس واسطے کہ تو میرا میں تیرا جدوں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ وچ ہے پھر میرا نبی نہ تو ڈھہ سکدا ہے تے نہ میں تینوں ڈھمن دینا زور نال سبحان اللہ نبی کینوں آکھ دین قرآن آکھدا ہے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما سورہ توبہ سورہ انفال 9واں سپارہ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما ہجرت والی رات مکے والے سارے میرے پاک نبی نو قتل کرن آ گئے تلواراں لے کے دروازے تے کھڑے ہو گئے نبی بہر نکل سی قتل کر دے سائیں ادھی رات گزر گئی اللہ نے آکھیا میرا نبی ہن نکل اللہ بار تلواراں والے اللہ آکھدا ہے میرا نبی پہرا میرا ہے زور نال پہرا میرا ہے تلواراں والے کچھ نہیں کر سکتے اللہ میں کی کراں توجہ میرے پاک نبی نے اللہ فرماندے نے گھر دی مٹی دی ایک مٹھ بھر لے میرا نام لے کے مٹی سٹ دے طوفان بنا کے اندھیری بنا کے اے جتنے قتل کرن آئے کھڑن ساریاں دیاں اکھاں وچ پا کے انہاں نو انہا کر دینا میرا کام ہے تینوں کڈنا ایتھوں میرا کام ہے وما رمیتا اے میرا نبی تو نہیں سٹی اذ رمیتا جس ویلے تو مٹی سٹی ولیکن اللہ رما او تے اللہ سٹن والا ہے ہاتھ تیرا ہے وچ طاقت میری ہے فرمایا ان الذین دوسری آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے میرا سونا اے جڑے تیرے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے تیری بیعت کر رہے ہیں ویکھن وچ تیرا ہاتھ ہے اصل وچ او میرا ہاتھ ہے زور نال سبحان اللہ نبی کینوں آکھ دے جیڑا ہر ویلے اودیاں گلاں کرے سبحان اللہ تے آکھو جیڑا ہر ویلے اودیاں گلاں اپنی نہیں ہن ایتھے دعا مانا بھی کردا جاواں نبی اونوں آکھ دین جے دے سر تے میرے رب دا ہاتھ ہووے صحابی اونوں آکھ دین جے دے سر تے نبی دا ہاتھ ہووے
نبی اونوں آکھ دن جیڑا ہتھ اللہ دے ہاتھ وچ ہووے صحابی اونوں آکھ دن جیڑا ہتھ نبی دے ہاتھ وچ ہووے اگاما نہ کردا جاواں ایمان روشن ہووے نبی اونوں آکھ دن جیدیاں اکھاں وچ سرما میرا اللہ خود پاوے صحابی اونوں آکھ دن جنہاں دیاں اکھاں وچ سرما مصطفیٰ خود پاوے نبی اونوں آدن جے دے سر وچ تیل میرا اللہ اپنے ہتھاں نال لاندا ہووے صحابی اونوں آکھ دن جنہاں دے سر وچ تیل میرا مصطفیٰ اپنے ہتھاں نال لاندا ہووے نبی اونوں آکھ دن جے دیاں کنگیاں میرا خدا خود کردا ہووے صحابی اونوں آکھ دن جے دیاں کنگیاں مصطفیٰ السلام علیکہ اگے پڑھ لو نماز ہے السلام علیکہ ایوب پڑھو وہ یاد ہو جاسی کہ پتہ تسی پڑھ لو مجھے یاد ہو جاسی حضرات حسنین کریمین حسن حسین دونوں وضو کر رہے تھے توجہ میری طرف رکھنا ایک بابا بھی سامنے وضو کر رہا تھا دونوں بچے وضو کر رہے تھے ایک بابا بھی وضو کر رہا تھا اور اتفاق ایسا ہے کہ بابا وضو غلط کر رہا تھا توجہ میری طرف نہیں توجہ میرے خیال پاڑا میری طرف نہیں وہ گڈ جڑی ہے ٹوٹ جاندی ہے تسی میرے ال ویکھو میں تواڈے ال ویکھو یارو آج علماء بیٹھے نے ایک مسئلہ کر دینا پلے پڑھ لو جمعے کا خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا امام کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے نا آپ سنتے ہو خطبہ سنتے وقت بات کرنا نماز پڑھنا اشارہ کرنا کسی کو روکنا ہر شے منع ہے ایسا ہی ہے نا تسی اسی کے کرنے ہیں پہلا امام خطبہ پڑھتا ہے تے اسی انج بیٹھ جانے ہیں امام دوسرا خطبہ پڑھتا ہے تو ہم ایسے بیٹھ جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو لیکن اس پر میرے پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا دعا دے سو زندگی بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے امام خطبہ دے گا اودیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے انہوں ویکھیا کرو یہ انجن نہ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے ادب ہے لیکن اودیاں اکھاں چکھاں خطیب نو بھی آکھیا نمازیاں نو ویکھ یہ اکھاں بند کر کے انا بن کے خطبہ نہ دے بعض لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں حضور نے منع کیا جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اندھی ہوگی اکھاں کھول کے نماز پڑھا رب دے اگے کھلوتا ہے ہاں جس بندے کو نماز میں خشوع آنکھیں بند کرنے سے ملتی ہو اکھاں کھول کے کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں توجہ نہیں رہتی ہے آواز تھوڑی سی کم کر دیں شور زیادہ ہے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم سیدنا تھکتے نہیں گئے ہوں اگر آپ کو تبس کر دیں میری گڈی ہونے سٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ میں جہاں بھی تقریر کرنے جاتا ہوں 40 منٹ کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے حالے میں تقریر شروع نہیں کی تھی اس واسطے کہ ختم قرآن پہ تو ابھی میں آیا ہی نہیں ابھی تو میں درود شریف پہ بیٹھا ہوں سونے نے کہا کہ خطیب کو دیکھا ایک دیوانے مستانے پروانے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا اس واسطے تو لوگ آگے تو سب وہابی اور درود نہیں پڑھتے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیویں بیٹھی ہے خطیب ہے فرمایا دنیا میں اپنے اس خطیب کو دیکھنے کی عادت تم ڈال لو
جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں خطبہ دے گا، اس وقت بھی خطیب کو دیکھنے کی تمہیں اللہ توفیق دے گا۔ یہ حدیث ہے، علماء نہیں دس دے تو آنے کا۔ میں تو چونکہ پردیسی ہاں، نہ تواڈے کول پیسے لینے نہ روٹی کھانے، میں تو اپنے گھروں روٹی کھانی ہے، اس واسطے مسئلہ دس دینا۔ خطیب کو دیکھا کرو۔ قیامت والے دن جب آپ جنت میں، زور سے بولو انشاءاللہ، زور سے۔ جنت ساڈی ایسی جنت ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ اللہ چینیاں واسطے بنائی ہے یا امریکہ والے ساڈے واسطے بنی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت مل گئی۔ اللہ خطبہ دے گا جنتیوں کو جنت میں جمع کر کے، جیسے آج کل اسٹیج لگتے ہیں، اسٹیج لگے گا، کرسیاں لگیں گی، تم سارے جنت میں کرسیوں پہ بیٹھو گے۔ پہلی صف میں نبی ہوں گے، پھر صحابی ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے، ائمہ مجتہدون ہوں گے، اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، پیچھے ایسی سارے حضور فرماندے منبر تے اللہ خود بیٹھے گا۔ زور سے زور سے، دائیں طرف اللہ کے میں ہوں گا، حضور فرماندے میں بیٹھا، آخو نا سبحان اللہ۔ ادھر حضرت داؤد ہوں گے، اللہ حضرت داؤد سے کہیں گے زبور پڑھ۔ میرے سونے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنی اچھی آواز اللہ نے داؤد کو دی کسی کو نہیں دی۔ یہ سر بھی اللہ کا تحفہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا 70 سال جنت کے گزر جائیں گے، داؤد زبور سنائیں گے، اور جنت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آنکھیں ٹک ٹک سے لوگوں کی داؤد کو دیکھ رہی ہوں گی، تھکنے دا نانا لیسن، آئے آئے آئے۔ داؤد علیہ السلام چپ ہوں گے، اللہ اپنے محبوب سے کہے گا آئے آئے سونا جے تیرے جی شکل والا کوئی نہیں بنایا تے تیری آواز جیسی آواز والا بھی میں کوئی نہیں بنایا۔ اپنی زبان میں سورہ یاسین پڑھ، زور نہ زور نہ، تسی اسی سارے ویکھ دے ہو سن 70 سال گزر گئے، ہوش آئے گا۔ اب میرا اللہ فرمائے گا او جنتیو مینوں ویکھ دے بھی رہو، میں اپنی زبان وچ تانوں سورہ رحمان سنانا۔ پھر اللہ سورہ رحمان پڑھیں گے، ہر کوئی دیکھتا رہے گا، جیڑا اتھے ستا رہا زور نہ۔ فجر کے وقت جو جاگا اس کا بھاگ جاگا، جو سویا اس نے سارا کچھ کھویا۔ اللہ جس ویلے تو پڑھے گا تیرا محبوب پڑھے گا، حضرت داؤد پڑھیں گے، ٹائم کیا ہوگا؟ یہاں تو رات کو واز ہوتے ہیں، کہیں دن کو واز ہوتے ہیں۔ جنت کا اسٹیج کب لگے گا، وہ محفل کب ہوگی؟ او مسجد ابی ذر والو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح فجر کی نماز کا ویلا ہوتا ہے، جنت میں یہ ویلا ہوگا جب اللہ کا خطاب ہوگا۔ جو اس وقت جاگا وہ جنت کی طرف بھاگا، جو اس وقت سویا اس نے مقدر کھویا۔
قرآن میں آیا والفجر والفجر والفجر، اللہ کہتے ہیں مجھے وقت فجر کی قسم ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے قرآن میں، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، سورہ دہر ہے 29واں سپارہ۔ توجہ میری طرف رکھیں، ایمان ٹھردہ پہ ہے، دعا کریے لا يرون فيها شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ دھوپ ہوگی، لا يرون فيها شمسا، نہ دھوپ ہوگی، ولا زمہریرا، نہ جنت میں اندھیرا ہوگا۔ اللہ جی کیا ہوگا؟ فرمایا صبح کا سویرا ہوگا۔ اس واسطے آخنا میرے ال ویکھ دے رہو، توجہ میری طرف رکھو، تسی مینوں ویکھو میں تانوں ویکھوں، مزہ آ جائے۔ السلام علیکہ، آگے پڑھو پڑھو، میرا سوہنا جے تو تحفے ایسے لایا ہے جو لاجواب، اب میرا تحفہ بھی قبول کر جو لاجواب۔ اللہ جی اور کیا فرمایا؟ وَرَحْمَتُ اللَّهِ، ساریاں رحمتاں تیری جھولی وچ پا دتیاں میرا سوہنا، وَبَرَكَاتُهُ، خوش نہیں بیٹھے ہو، خوش نہیں بیٹھے شاہ جی، وابار پڑھو نا، وابار پڑھو، وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ، رحمتاں بھی ساریاں تینوں دتیاں، برکتاں بھی تینوں دتیاں۔ اللہ پاک آنکھ کے حالے چپ ہوئے، ادھروں میرا سوہنا پھر بولیا السلام علینا، ہائے ہائے، پڑھو ہے پڑھو کہ یاد کر سو، جدو نماز پڑھ سو میری ایک اللہ یاد کر سو، السلام علینا وعلا زونا، اللہ میں اے سلام جھولی وچ پا لے، تے ہن مینوں میری امت واسطے بھی کچھ دے دے۔ آئے آئے آئے، او کیڑا سوہنا تواڈا نبی، جیڑا اس رات اٹھے جا کے بھی توانوں نہیں بھولیا۔ آئے آئے، سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ، رحمتیں بھی مل گئیں، برکتیں بھی مل گئیں، سلام بھی مل گیا، تیریاں نوازشیں بھی مل گئیں، تیرے انعام بھی مل گئے۔ اللہ یہاں بھی میں اپنی امت کو نہیں بھولتا، اب میری امت کے لیے بھی کچھ دے دے۔ اے میرا سوہنا کیا دوں، ہائے 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 ہائے، کیا لینا ہے امت کے لیے جو یہاں بھی نہیں بھولا؟
فرمایا اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، جس طرح میرے تے سلام بھیج رہا ہے اسی طرح میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام آیا۔ ادھر گفتگو ہو رہی ہے، توجہ، جبریل کھڑا ہے سدرۃ المنتہا پہ، آگے جانے کی اجازت نہیں، وہاں کھڑا۔ اب یہ گفتگو سنی تو دیوانہ ہو گیا، پروانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، زور سے کہنے لگا اشہد اللہ الہ، زور نہ، اشہد اللہ الہ۔ اے انگل کیوں اٹھانے ہیں؟ او جبریل کھڑا انگل اٹھا رہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ نہیں سمجھے ہو؟ اے اللہ، اے جیڑا اپنے محبوب تے اتنیاں رحمتاں بھیج رہا ہے، الا اللہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھو لا الہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ یہ جبریل کہہ رہا ہے اشہد اللہ، اور نمازیں تسی بھی انہیں کیتا کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اچھا بعض لوگ انہوں نماز میں دیکھتے ہو کبھی کچھ ایسے بھی ہے، اور جی میں ریڑھی تے سبزی بیچن والا، ایک کدو ہے، بھنڈی ہے، ٹنڈے نے، کریلے نے، ٹماٹر نے، پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، اتنے دیے اتنے دیے اتنے دیے اتنے دیے، تھوڑا اللہ بھی کہو بے شک، تھوڑا نبی بھی، تھوڑا قرآن بھی، تھوڑا کلمہ بھی، تھوڑا دین بھی، کعبہ بھی، اشارہ بھی۔ یہ دنیا دے اشارے کرنے اس واسطے منع ہیں، کسی نو ان اشاریاں نال نہ سدیا کرو، نہ لے کے سدیا کرو، اللہ وال اشارہ بھی کر لو تے جائز ہے، او دا نام بھی لے لو تے جائز۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، پڑھ لو پڑھ لو، وہ اینا کالا تو پڑھ، ہاں تو ٹوپی والا اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ، اے موٹا موٹا جڑا بیٹھا پڑھ، اشہد اللہ ہے، تازہ ہو رہا تھا۔ اس تے بھی میرے نبی دا فرمایا کدے کدے اپنے ایمان دے بوٹے نو پانی دے لیا، یہ حدیث ہے، کیا کرا کرو؟ ایمان دے بوٹے کو پانی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کے بوٹے کو پانی دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، تھوڑے ایمان دے بوٹے کو پانی، ایمان تازہ۔ کسی زمانے ایک کتاب ہوندی سی پکی روٹی ساڑی زبان ہے، ہون تے وہ کتاب کوئی نہیں رہی، چرخا رنگ رگیلا احوال الاخرہ وقتاں گھریں پڑھ دی ہوندی ہیں سان، ہون تے کوئی نہیں، وہ رواج ہی کوئی نہیں رہے، ہون تے ٹک 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 ہی ہوندی، لعنت آئی ہے، سویرے بھی اٹھ دیاں بیویاں، وہ بھی یہ بیٹھی ہیں تے راتی سمجھیں تو بھی تک بیٹھے۔ ہماری نانی دادیاں صبح اٹھتی تھیں قرآن پڑھتی تھی، اللہ کی قسم میں فجر سے پہلے گھر میں جھاڑو ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا۔
ہوں 9 بجے وہ بھی ستی اٹھتی ہیں، تھی بھی 9 بجے اٹھتے ہو، اللہ اللہ خیر سے تے روزیاں تے تواڈا بھی دل کردا ہے بھی یہ جویں روزہ بند ہوتا ہے بس نماز اس کو پہلو ہی پڑھ لیے تے سو جائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا. ایمان کے بوٹے کو پانے اس پکی روٹی کتاب وچ سوال ہوندے سن. سوال تیرا ایمان ننگا ہے کہ کجیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. استانی پڑھاندی سی تو آکھ میرا ایمان ننگا ہے، اس نو چادر تو آپ پوانی. توجہ میری طرف رکھیا نہیں، میں ایمان تے آ رہا ہوں. اینو چادر تسی تیرا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہے؟ تو آکھ میرا ایمان کھلوتا ہے، اینو بہانا تو آپ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے معراج تے گئے تھے 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم نال ملاقات ہو گئی تے ٹرن لگے تے حضور فرمایا دادا میری امت واسطے کوئی نصیحت کر چھوڑ جیڑی میں جا کے اپنی امت نو دساں کہ میرے دادے تواڈے واسطے دیتی. زور نال آکھو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا پتر اپنی امت نو آنیا کی جنت ننگی چٹیل میدان ہے، اُد وچ بوٹے تسی آپ لانے، اس وچ باغ بغیچہ تسی آپ لانا ہے، نہراں میرے اللہ چلانیاں، بوٹے تسی لانے. حضور پوچھیا بابا بوٹا کیویں لگسی؟ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ. ایک بوٹا لگ گیا. آخو سبحان اللہ. ایک بوٹا لگ گیا. آخو الحمدللہ. ایک بوٹا لگ گیا. آخو سبحان اللہ. ایک بوٹا لگ گیا. درود پڑھیا بوٹا لگ گیا. اللہ دی تعریف کی تھی بوٹے لگ گئے. جتنی تعریف کر دے جاسو جنت اتنی گھنی بڑھتی جا لاسو. ساڈے ملک دن بلین ٹری 1 بلین درخت لانا. پیسے سارے کھا گئے بھائی من لایا کہیں کوئی نہیں. کبیر والے کو بوٹے لگے نا. اس واسطے اللہ ہی آخیا بھی جنت تساں آپ لانے اپنے ہتھی لاؤ. تے جس بندے سارا قرآن پڑھیا ہو سی اس کتنے بوٹے لائے ہو سی، تے جنہ سارے قرآن سنیا ہو سی سارا کلو کے انہاں کتنے بوٹے لائے ہو سی. قرآن ختم نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں ایک عجیب لفظ ہے ختم قرآن. اللہ نو کو ختم کر سکتا ہے؟ زور نال بولو. اللہ دے نبی نو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ کلمے نو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ قرآن نو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ ایمان نو کوئی ختم کر سکتا؟ نا نا نا. یہ ایک پٹھا رواج ہے ختم قرآن. یہ کی ہوتا ہے ختم قرآن؟ اچھا بزرگاں نے ایک بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا تو ہے. آپ لوگ تراویح پڑھتے ہو، ہم پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی یہ کدے نہیں آکھیا ہم نے تراویحاں پڑھنی ہیں. حافظ کہتا ہے میں تراویح پڑھائی ہوں. مولوی صاحب جمعہ پڑھان بھی جاندے ہیں، وہ کدے نہیں آکھدے میں جمعہ پڑھی ہوں. کی آکھدے میں جمعہ، میں نماز. یہ ہوں پتہ نہیں گل صحیح ہے یا غلط ہے. میں پڑھائی ہوں. پڑھنا تے پڑھن تراویحاں اساں پڑھانی ہوندیاں تساں پڑھنی ہوندیاں. حافظ نہیں تھکدا، وہ اپنی سپیڈ تے اپنی توجہ چاہتا ہے میں کی کرنا ہے. وہ تو بیچارہ اللہ اکبر پہلی رکعت دوئے کھلوندا ہے تو انہوں فکر ہوندی ہے میں چھوڑیا کتھے آئی شروع کتھوں کرنا ہے. تھک تسی جاندے. لیکن ایک گل ہو بھی ہے
آخری دنوں میں حافظ بھی تھک جاتا ہے. قرآن ختم نہیں ہوتا، محفل ختم قرآن ہوتی ہے، مجلس ختم. اچھا بزرگاں نے طریقہ ایک بڑا عجیب رکھا کہ آخری رکعت میں الف لام میم سے پھر شروع کر دیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ اکبر. تاکہ آکھو اطلاع اساں بس نہیں کیتی، اساں آگے بھی شروع کر دیں. یہ ختم نہیں ہوتا. یا مرنے والوں کے لیے بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں جی قرآن دا ختم کرنا. چنگا مرن والا ہی جڑا تمہیں سبق دے گئے تسی قرآن کو ختم کر چھوڑا. بعض اوقات جملے بڑے غلط ہوتے ہیں. ایک اور نصیحت کروں، فلانا بندہ مر گیا ہے، اعلان ہوتا ہے. مسلمان مرتا نہیں. مسلمان زور سے کہو مسلمان. وہ یہ وچ کلمہ ہے، کلمہ مردا نہیں تے کلمے والے نو اللہ کیویں مرڑ دیندا ہے. یہ جڑا مولویوں وچ بھی اختلاف، مولوی ویلے پتہ نہیں انہاں نوں کام کوئی نہیں، اسے تے لڑائی ہے. وہ جڑا مر گیا وہ مک گیا کہ نہیں مک گیا، پتھر ہو گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، سڑ گیا، بل گیا. ہن سندا ہے کہ نہیں سندا؟ مولوی اس چیز تے لڑائی لڑدا ہے جویں وہ ککڑ لڑدے ہیں، تتر لڑدے ہیں، کتے لڑدے ہیں، رچھ لڑدے ہیں. جیڑے بٹیرے جنگل وچ ودے ہوندے ہیں اوتھے کدے نہیں لڑے. جیڑے بٹیرے تواڈے ہتھاں چ آ جاندے نے وہ لڑا کے بن جاندے. کتے خود گلیاں پھر رہے کدے نہیں لڑے. جیڑے تواڈے ہاتھ چ آ گئے وہ لڑا کے بن گئے. مولویاں نو بھی تسی لڑاندے ہو. سن دے کہ نہیں سن دے؟ مر گئے تے پٹی تے پتھر ہو گئے، ختم ہو گئے. وہ ظالم اتنے آگے ٹر گئے نو آدھے مدینے ونجن دا فائدہ کوئی نہیں. نبی بھی مر گیا، پتھر ہو گیا، مٹی ہو ختم ہو گیا. یہ جو مولوی بھی بولے اللہ دی قسم ہے فتویٰ ہے کہ مدینے جانا شرک ہے. مر گیا. تسی جتنے بیٹھے ہو ایک گل پوچھ کے میں ختم کر سا. جنت وچ موت ہے؟ زور نہ لو. قیامت والے دن جو لوگ جنت میں چلے گئے، جو جہنم میں چلے گئے، موت کو مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا کہ آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی. آج کے بعد کسی کو موت نہیں. جو جنت میں چلا گیا وہاں موت. زور سے بولو وہاں موت. سپ لڑتا ہے. آنکھوں مدینہ تے جنت ہے. میرے نبی دا روزہ تے جنت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ خود میرے نبی نے فرمایا روزۃ من ریاض الجنہ. میرا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے. میرا روزہ جنت وچ موت ہے. جنت وچ موت ہے. جنت وچ موت. زور نال بولو. چھوڑو تساں دلیلاں قرآن حدیث دیاں. ایک سیانے سارے تسی بیٹھے ہو. اتنا تے گل سمجھ لو بھی جنت وچ موت نہیں تے نبی دا تے روزہ جنت ہے. اگر حجر اسود جنت سے آ سکتا ہے اور کعبے کی دیوار میں لگ سکتا ہے، اللہ کی قسم ہے میرا ایمان ہے اللہ پاک اپنے محبوب کے روزے کی ساری اینٹ اور پتھر جنت سے بھیج سکتا ہے. اور اگلا مسئلہ بھی سمجھا دوں ایک یاد رکھنا. آپ اور میں جتنے بنتے ہیں مٹی سے بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے جہاں جس کی قبر بنتی ہے اللہ پاک اس کو بناتے وقت وہیں کی مٹی لیتا ہے. یہ قرآن ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں کھڑا کر دیں گے. او سونا میرے پاک نبی نو تے اللہ بناندا ہی جنت دی مٹی نہ. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 75% مٹی جنت کی ہوتی ہے نبی کے جسم اور وجود پاک کے اندر. 25% مٹی اس زمین کی ہوتی ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے نا 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 100% مٹی اللہ جنت کی لیتا ہے نبی کو بناتا. اور اگلی بات بتا دوں کبیر والے والوں یاد رکھنا عقیدے کی. جس مٹی سے اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے
اسی مٹی سے اللہ نے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، اسی مٹی سے اللہ نے عمر فاروق کو بنایا ہے، اس لیے کہ جہاں نبی ہے وہیں یہ دونوں ہیں۔ عقیدہ رکھنا پڑے گا ان تینوں کو بناتے وقت میرے اللہ نے مٹی جنت کی لی ہے، اور جنت کی مٹی میں موت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ 28واں روزہ 29 کی رات مکی مسجد میں میرا اسی طرح بیان ہوگا انشاءاللہ۔ یہ درمیان کی راتیں میری کبھی کہیں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ میرا جمعہ بھی انشاءاللہ بیاڑی شہر میں ہے، تو ختم قرآن کے لیے مولانا نے احسان فرمایا، مجھے یاد کیا۔ آج بھی پتہ نہیں میری کہیں بکنگ تھی، لیکن پھر میں نے ان کو، چونکہ گھر کے ہیں، اپنے بچے ہیں، انہوں نے مجھے کہا 29 کی رات بھی 3 جگہ پہ بکنگ تھی، لیکن مکی مسجد چونکہ قاسم بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے ہیں، تو میں نے کہا بھی پڑوس کا حق زیادہ ہے۔ ابھی بھی مولانا آئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ مسجد ابو بکر ہے، ہاں مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد صدیقی میں، کہ 29 کی رات آپ کا بیان۔ میں کہا نہیں، میں مکی مسجد کو دے چکا ہوں۔ شور کوٹ میں تھا، میں نے کہا نہیں، میں مکی مسجد کو دے چکا ہوں۔ جھنگ میں تھا، میں نے کہا نہیں، میں مکی مسجد کو دے چکا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ کا دل مانے گا تو انشاءاللہ مکی مسجد میں حاضری دے دیجیے گا۔ تراویح کے بعد بیان ہوگا، سارے ساتھی ہاتھ اٹھا لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ یا اللہ، ہم سارے تیرے دربار میں جمع ہیں انشاءاللہ۔ یا اللہ، ہم سارے تیرے گھر میں جمع ہیں اور تیرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کو مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے سوالی ہیں۔ اللہ، ہماری جھولیوں میں اپنی رحمت کی خیرات ڈال۔ یا اللہ، ہمیں تو خود قرآن میں کہتا ہے مانگنے والے کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو۔ اللہ، ہم سارے تیرے در کے فقیر، محتاج اور مانگنے والے ہیں۔ اللہ، ہماری جھولیوں میں خیرات ڈال۔ اللہ، ہمارے پلے کچھ نہیں، تیرے فضل و کرم پہ امید رکھتے ہیں۔ جے میں ویکھاں اپنے عملہ والے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے، پھر بلے بلے بلے۔ اللہ، تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال ہے۔ اللہ، ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج۔ اللہ، ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج۔ اللہ، تو ہم سب کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ تیرے محبوب نے بھی تجھ سے تیرا فضل و کرم مانگا ہے۔ اللہ، تیرے محبوب نے بھی تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کیا۔ اللہ، تیرے محبوب نے بھی تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کیا ہے۔ اللہ، ہم بھی تیرے محبوب والا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ، ہماری جھولیوں میں اپنا فضل و کرم ڈال دے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے آل اولاد میں، ہمارے کاروبار میں، صحت و تندرستی میں، ملازمتوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، بول میں، چال میں، تول میں، اللہ اپنے فضل و کرم کا نزول فرما۔ اللہ، تو راضی تو بیڑا پا۔ اللہ، تو راضی تو بیڑا پا۔ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں۔ اللہ، ہو سکتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو میرے پاک نبی نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھے معاف کرنے والوں سے بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اس کی اس رات بھی بخشش نہیں۔ وہ ساری رات سجدے میں بھی پڑا رہے تو اس کی بخشش نہیں جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں۔ میرے دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم اپنے ناراض ماں باپ کو منا لیں، پھر رحمان مان جاتا۔ اگر ماں باپ ناراض تو پھر رحمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور واعظ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے رشتہ داری کو توڑا وہ ہماری مسجدوں میں نہ آیا کرے۔ ایک نوجوان صحابی مجلس سے اٹھا، گھر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، بیٹھ گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھنا تو بے ادبی ہوتی ہے، تم کیوں اٹھ کے چلے گئے؟ اس نے کہا کہ میری ماسی مجھ سے ناراض تھی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔ میں نے سوچا کہ پہلے جا کے اپنی ماسی کو منا لوں، میری اماں تو ہے نہیں، وہ پہلے ہی قبر میں چلی گئی، تو میں ماسی کو منا کے آیا ہوں، تو اب مجلس میں بیٹھا ہوں تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد میں بیٹھنے والا بن جاؤں۔ میرے دوستو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کیا پتہ آج لیلۃ القدر ہو۔ یہ نوافل اور دعاؤں سے پہلے تھوڑا سا اس بات پر توجہ دو کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنے والا خواہ مخواہ کی، ایک ہوتی ہے دشمنی کسی اصول پہ ہو، خواہ مخواہ کی، تو کون؟ میں چاچا خواہ مخواہ کی کینہ اور بغض، ہائے ایدی دکان وڈی کیوں ہو گئی، ہائے ایدا مکان وڈا کیوں ہو گیا، ہائے ایدی اولاد ترقی کیوں کر گئی، ہائے اگے کیوں نکل گیا۔ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا اس کی لیلۃ القدر کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شرک کرنے والا اللہ کے در کے ساتھ کسی اور کے در پہ، وہ مشرک نہیں ہوتا جو اللہ کے در کو چھوڑ دے کسی اور کے در پہ سجدہ کرتا ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو شراکت کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کی، اتھے بھی سجدہ تے اتھے بھی سجدہ، اتھے بھی منگنا تے اتھے بھی منگنا، اتھے بھی رکوع تے اتھے بھی رکوع، اتھے بھی خیرات تے اتھے بھی خیرات، اے بھی راضی روے تے او بھی راضی روے۔ مشرک بھی جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا اس کی بھی لیلۃ القدر کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سارے شرک سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم بدعت سے توبہ کرتے ہیں، الہ العالمین ہم کینے اور بغض سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ ابھی جا کر ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تیرے سوا توبہ کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے در کے سوا کوئی اور در نہیں جہاں کر ہم سر کو جھکا دیں، اللہ کوئی ہے نہیں جس کے آگے جا کر ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ تو ہی تو ہے، اللہ تو ہی تو ہے، اس کی لاج رکھ لے۔ اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خواہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا دے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، دنیا میں جہاں بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تمام کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ روحانی جسمانی جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہ یہاں کتنے تیرے نیک بندے بیٹھے ہیں، اللہ جہاں تو ان کی دعاؤں کو سن رہا اور قبول کر رہا ہے اللہ ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ کتنے معصوم بچے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اور تیرا فرمان ہے کہ معصوم بچے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں
تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ کتنے ہیں جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے، اللہ کہتے ہیں کہ سفید داڑھی والا جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات کا نزول فرما۔ جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ مولانا نے یہ بندوبست کیا، اللہ ان کے علم و عمل میں جوانی میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ ان کے گھر کے اندر خیر و برکات کا نزول فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ عزتوں کا خالق و مالک تو ہے، عزتوں کا سمندر تو ہے، عزتوں کو پیدا کرنے والا تو ہے۔ تو نے عزت کو اپنے لیے بنایا، اپنے رسول کے لیے بنایا، ایمان والوں کے لیے بنایا۔ اللہ ہم بھی تجھ سے اس عزت کے سوالی ہیں، ہر جگہ ہر میدان میں اللہ ہمیں ہر عزت نصیب فرما، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں تمام کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور بھی پوری دنیا میں، یمن میں، شام میں، اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تمام کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ اس میرے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی، علماء کی، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کی اور کبیر والا میں جتنی مسجدیں اور ادارے ہیں تمام کی حفاظت فرما۔ ان مسجدوں کا تعاون کرنے والے اور خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی رحمتوں کو اپنے نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے ماں باپ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ حادثے کی موت، پردیس کی موت، ہسپتال کی موت، اچانک کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان والی، رشک والی ہم سب کو موت نصیب فرما۔ اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان بچیوں کو اچھے رشتے مہیا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمانی کی راہوں پہ چل پڑی اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس شہر پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اللہ اس شہر پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ کہا گیا تیری رضا کے لیے کہا گیا اللہ اس کو قبول فرما۔ قبول فرمانے کے بعد الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا قبول فرما، جتنا باقی ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما۔ اللہ کسی کو محروم نہیں فرما، اللہ کسی کو محروم نہیں فرما۔ اللہ یہ تیرا مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے اللہ عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم سب کو اس کو رخصت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن قرآن اور رمضان یہ دونوں بندوں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ قیامت والے دن قرآن کی اور رمضان کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے علماء کو لمبی زندگیاں نصیب فرما، اولیاء کو لمبی زندگیاں نصیب فرما، علماء اور اولیاء کے ساتھ ہم سب کو جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اللہ مرتے وقت آخری کلمہ ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ۔